السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں کس نمبر 59 کی طرف۔ احمق عورت، تمہیں کیک منگواتے ہوئی شرم نہیں آئی؟ آج چچی امی کا برسی کا دن ہے، دل ویسی ہی صبح سے بوجھل ہے اور تم نے یہ تماشا لگا دیا ہے۔ حالانکہ منع کیا تھا کہ ایمن کا برتھ ڈے نہیں منایا جائے گا، تمہیں کم از کم عروسہ کے جذبات کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ محبت ہی تمہیں چچی امی سے صبح سویرے سوگ منا کر 2 گھڑی لوگوں میں دکھاوا کر لیا اور شام کو جشن منانے لگ گئی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری سوچ اور اس گھٹیا پن پر۔ وہ بری طرح سے دہاڑ رہا تھا۔ ایمن باپ کے سخت لہجے کو سن کر تر تر کانپنے لگی تھی۔ امیمہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور عروسہ تو ویسے ہی دوادار روئے جا رہی تھی۔ عمر اشوا تو بچیوں اور عروسہ کے سامنے اس عزت افزائی پر ترا اٹھی۔ آنسو کی الغار اور توہین کے احساس نے اس کی آواز کو کپکپا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ لرزتی ٹانگوں پر بمشکل اپنے وجود کا بوجھ اٹھائے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ اس سے روتی ہوئی بوجھل پپوٹوں والی سرخ آنکھوں کو کھولتی ہوئی بمشکل اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ تقریباً 11:15 بجے عمر سونے کے غرض سے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر اشوا کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے اپنی حیرانی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر تم اس خیال سے روٹی بیٹھی ہو یا ناراضگی کا ڈھونگ رچایا ہے کہ میں تمہیں مناؤں گا تو محترمہ اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہو۔ اس نے ہمیشہ والے مخصوص مغرورانہ انداز میں کہا، مجھے ایسی خوش فہمیاں لائق نہیں ہوتی۔ وہ سر سے لے کر پیروں تک سلگ اٹھی۔ یہ برگر اور کولڈ ڈرنک تمہارے لیے ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے امیمہ نے پیک کروایا تھا۔ عمر نے صاف جتا بھی دیا تھا، اس سے واقعی دل رکھنا نہیں آتا تھا۔ اشوا کے دل میں 5 سی چبھی، ظاہر ہے میری بیٹی کو ہی میرا خیال آ سکتا ہے، بھلا آپ سے یا عروسہ سے ایسی امید کی بھی نہیں جا سکتی۔ عروسہ کا اور آپ کا خون جو ایک ہے، بہت چاہنے کے باوجود وہ ان کے خون میں شامل خود غرضی کو جتا نہیں پائی۔ تاک کر حملے کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، کیا آج کا تمہارا عمل درست تھا؟ مان وہ اس کی طرف ٹرے کھسکاتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے بولا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا مجھ سے؟ وہ گویا پٹ پڑی، بچیوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اس سے پھر سے اپنے توہین کا خیال آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ شاید شرمندہ ہوا تھا، مگر وہ شرمندگی کم از کم اشوا کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ تم نے بھی تو ٹھیک نہیں کیا، عروسہ کا دل دکھا ہے۔ آج کے روز کیک کاٹنا ضروری تھا، کل یا پرسوں تک کا میں خود بھی پلان بنا رہا تھا۔ ایمن اور اس کے فرینڈز بھی خوش ہو جاتے تو آپ مجھ سے کہہ دیتے، مگر آپ بھلا کیوں کہتے؟ ناک نیچے ہو جاتی آپ کی۔ مجھے کچھ بتانا یا مشورہ کرنا آپ کو بھلا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ارے جانے بھی دو، بس کرو، غصہ مت کھاؤ، کھانے کے لیے یہ برگر ہے نا۔ عمر کا لہجہ کچھ خوش آمدی سا ہو گیا تھا اور اشوا اچھی طرح سے جانتی تھی کہ عمر کب اور کس وقت اپنی انا کی گنبد سے باہر نکلتا ہے اور اپنی سطح سے کس وقت نیچے آتا ہے۔ سو وہ جذبات کے اس دہارے میں بہا کر اپنی اہمیت جتانے کا موقع ہرگز بھی نہیں کھونا چاہتی تھی اور نہ ہی عمر کی خوش آمدی باتوں اور میٹھی نظروں کے جھانسے میں آ کر اپنی لمحہ بھر ملنے والی اہمیت کو ضائع کرنے کا تصور کر سکتی تھی۔ کون ہے یار؟ وہ زبردستی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما رہا تھا۔ ایمن کا برتھ ڈے اگلے سال منائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس سے پھر سے باتوں کے بہلاؤ میں الجھانا چاہتا تھا اور ایمن کو تو اس نے یقیناً خوش کر ہی دیا۔ میوزیکل باکس، کلرز اور نئے نیکور بیگ لے کر دی تھی، اوپر سے باہر کا ایک چکر بھی لگا لیا تھا، یعنی آؤٹنگ کا کوٹا بھی پورا ہو چکا تھا۔ سو اس سے خفا بیوی کا خیال بھی آ گیا تھا۔
جیسے وہ ہمیشہ والی ہجلت کے تحت اور غصے سے مغلوب ہو کر ناراض کر چکا تھا، ویسی بھی اسے اسلام آباد جانا تھا۔ چچی امی کی کوئی نصیحت یاد نہیں تھی، مگر ایک بات اس نے ہمیشہ ذہن میں بٹھا رکھی تھی کہ سفر پہ جاتے وقت گھر والوں اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی ناراضگی دور کر کے ہنسی خوشی رخصت ہونا چاہیے۔ کیا پتہ یہ آپ کا آخری سفر ہی ہو۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ عشوہ سخت مشتعل تھی، اتنی سی بات کو بڑھانا چاہتی ہو؟ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ عشوہ گویا پٹ پڑی، جب چاہا بےعزت کر دیا، جب چاہا تھتکار دیا، جب مرضی ہوئی تو پکڑ کر پہلو میں بٹھا لیا۔ پہلو میں کہاں ہو، 10 فٹ دور بیٹھی طنز کے تیر پھینک رہی ہو۔ عمر نے مصنوعی آہ بھری، تو آپ پر کون سا اثر ہو رہا ہے؟ قریب آؤ گے تو اثر ہوگا نا۔ اس کا اندازہ اب بھی دل جلانے والا مغرورانہ قسم کا تھا۔ عشوہ کا دل بری طرح سیراب ہوا۔ ہونا کسی کی خاندانی ملازمہ نہیں ہوں، اپنی توہین پر وہ اس طرح سے کھڑکتی رہتی تھی۔ اپنی حیثیت کا تم نے خود ہی تعین کر رکھا ہے، اگر میں کچھ کہوں گا تو تمہیں یقیناً برا لگے گا۔ بغیر چاہ کی بیوی مل گئی ہے، بغیر خواہش کی اولاد مل گئی ہے، پکا ہوا پل جھولی میں آ گرا ہے تو اس کی قدر معلوم نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ عمر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔